السلام علیکم ناظرین، میں رجت طاہر ندیم آذربائیجان باکو سے۔ آج ایمبیسی میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میٹنگ کا مقصد تھا کہ جو پاکستان کے اندر یہ سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کرنا۔ پوری میٹنگ دیکھیے گا، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ آئے گی۔ مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر موجود ہے، ویڈیو دیکھیے۔ اچھا، یہ جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے، سب سے پہلے تو آپ کو آپ یہاں پہ تشریف لائے سنڈے والے دن، اور آج کی جو ملاقات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پاکستان میں حالیہ سیلاب سے تباہی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی مقیم ہیں ان کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کریں اور ان کو بتایا جائے کہ تباہی کا پیمانہ کتنا بڑا ہے، کتنا لاس ہوا ہے، کتنا جانی نقصان ہوا ہے، کتنا مالی نقصان ہوا ہے، اور گورنمنٹس نے کیا اسٹیپس لیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، پروونشل گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں، ہمارے دوسرے ادارے کیا کر رہے ہیں، اور این جی اوز گراؤنڈ پہ کس طرح کام کر رہی ہیں، اور اس وقت جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی جو ڈسلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں، جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، تو کس طرح کی ان کو ریکوائرمنٹس ہیں تاکہ یہاں پہ ہمارے بس میں جو کچھ بھی ہو ہم کر سکیں۔ تو یہ انفارمیشن 2 دن پرانی ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں گی، وہ میں آپ سے تفصیل شو کروں گا۔ تو پہلی تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سیلاب آئے ہیں اس 2022 میں، مانسون کا سیزن ہر سال آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہمارے جو ساتھ والے ہمسائے ہیں وہاں پہ بھی فلڈس اسی سیزن میں آئے ہیں، لیکن ان کا جو ایکسٹینٹ تھی تباہی کی وہ لمیٹڈ تھی انفارچونیٹلی۔ مطلب کہ انڈیا میں بھی آئے، افغانستان میں بھی آئے، بنگلہ دیش میں بھی آئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں 7.2 ملین لوگ افیکٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے پاکستان میں کتنے لوگ ہوئے۔ انڈیا میں انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن انڈیا میں جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 9 ملین۔ یہ بنگلہ دیش کی اس سیزن؟ جی، اس سال یہ اسی سیزن کے ڈیٹا ہے، اس سیزن میں ریجنل امپیکٹ کیا ہوا ہے اور پھر پاکستان میں کیا امپیکٹ ہوئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، چائنا میں تو اور بھی کم ہوئے، افغانستان میں بھی کم ہوئے، لیکن اگر ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کو دیکھیں جہاں سے سیزن، یہاں سے مانسون سٹارٹ ہوتی ہے، آل دا وے انڈیا سے گزر کے پاکستان میں انٹری ہوتی ہے، تو بنگلہ دیش میں بھی جو نقصان ہے وہ کافی کم ہے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں جی، تو سب سے پہلی جو کہا جا رہا ہے، جو ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے کہ 30 سالوں میں جو ایوریج بارش ہوتی ہے مانسون کے دنوں میں وہ 130.8 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس دفعہ کتنی ہوئی ہے جی پاکستان میں؟ 375 تقریباً۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 گنا زیادہ بارش ہوئی، تو اور اس چھوٹے سے ٹائم سپین میں اتنی زیادہ بارش جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس سے نقصان کافی ہوتا ہے۔ پھر آگے بریک اپ ہے کہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو انکریز رین فال ہوئی ہے وہ بلوچستان کی ہوئی ہے۔ 2010 میں بھی سیلاب آئے تھے، آپ کے علم میں ہوگا، لیکن 2010 میں بلوچستان میں بارشیں نہیں ہوئی تھی تو وہاں پہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ آپ دیکھیے کہ بلوچستان ٹیریٹری وائز ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ پھر تباہی ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان میں، سارے ایریا میں، سندھ میں بھی آپ دیکھیے 475.86 ملی میٹر زیادہ بارش ہوئی ہے ایوریج کی نسبت۔ تو ابھی یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ بارشیں چونکہ کنٹینیو کر رہی ہیں تو شاید اگلے دنوں میں مزید جو ہے وہ لاس ہوگا، لیکن یہ 2 دن پہلے تک جو ٹوٹل ہماری جانی نقصان تھا وہ 1937 تھا۔ ابھی آج کی انفارمیشن یہ ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ جو ہے اپنی جان کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور اس میں ڈیٹیلز بھی ہیں کہ میل فیمیل صوبوں کے لحاظ سے بھی ہے۔ میرے خیال میں سندھ میں جو جانی نقصان ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد پھر بلوچستان میں اس سے کم ہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ ہو جی، سندھ میں نمبر آف ڈیتھس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے جو لوگ جنہوں نے اپنی جانیں کھوئی ہیں یا جن کے گھر مسمار ہوئے ہیں وہ لوگ تھے جو غریب لوگ ہیں آلریڈی، ان کی چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے جی کہ انفراسٹرکچر کا جو لاس ہوا ہے، مثلا پل، سڑکیں، ظاہر ہے جب سیلاب کا پانی آتا ہے تو یہ ہوتے ہیں،
تو آپ دیکھیے کہ ٹوٹل جو پل ابھی تک منہدم ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے 145 ہیں، اور سڑکیں یہ 2 دن پرانا ڈیٹا ہے 3082 کلومیٹر، لیکن آج کی جو انفارمیشن آ رہی تھی وہ تقریباً 4000 کے قریب 4000 کلومیٹر کا جو روڈ نیٹ ورک تھا وہ انفارچونیٹلی پانی کی ریلوں کی وجہ سے بری طرح خراب ہوا. ظاہر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ری بلڈ کرنے میں پھر ایک بہت بڑی ایفرٹ ریکوائرڈ ہوگی. مویشی آپ دیکھیے تقریباً 8 لاکھ. انسان تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے مویشی اس پانی کی نظر ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کے اوپر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کئی لوگوں کا روزگار ان سے وابستہ ہوگا. ہاؤسز کی یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہوئے تقریباً 7 لاکھ اس وقت تک جو فگر آیا ہے. تو یہ فگر جو ہے یہ کوئی ایسے ایک دم نہیں بنائے گئے، اس میں یو این ایجنسیز بھی انوالو تھی. آفس آف ہیومینیٹیرین افیئرز ہوتا ہے یو این کا، اس نے ہیلپ کی ہے. یو این ڈی پی ہے، جو بھی یو این کے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی ہیلپ سے یہ ڈیمیج اسیسمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ ابھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کیونکہ یہ تھمی نہیں ہے، یہ سلسلہ بھی تھما نہیں ہے. جو سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہیں، جو متاثر ہوئی ہیں ڈسٹرکس، ان کی یہ بریک اپ ہے کہ بلوچستان میں 31 ڈسٹرکس جو ہیں اضلاع جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. ٹوٹل 66 اضلاع زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے پاکستان میں تقریباً ٹوٹل 160 اضلاع ہیں، لیکن آج کے فگر کے مطابق 116 اضلاع جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. کئی بہت زیادہ ہیں، کئی تھوڑے کم ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا، وہ 33 ملین یہ کتنا بنتا جی؟ تقریباً 3.5 کروڑ لوگ. 3.5 کروڑ لوگ وہ ہیں جو اب اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے. وہ یا تو ٹینٹس میں رہ رہے ہیں، یا کسی اسکول میں رہ رہے ہیں، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں انفارچونیٹلی جو اوپن میں ہیں، ان کے پاس کوئی ابھی سلسلہ ان تک پہنچا نہیں ہے. تو 3.5 کروڑ کی آبادی اتنی زیادہ ہے. اس ملک کی آبادی ٹوٹل سر 1 کروڑ ہے، تو اس سے مور دین 3 ٹائمز لوگ پاکستان میں اس وقت ایسے ہیں جن کے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، جو کسی محفوظ جگہ پہ نہیں ہے. یہ کچھ تصویریں ہیں جی، آپ شور آپ پاکستانی ٹی وی دیکھتے ہیں مختلف ایریاز، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے. ہاں جی، اور اس میں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی کی جس کو کہتے ہیں فیروسٹی، پانی کی پریشر جو ہے، سپیڈ جو ہے وہ اتنی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس سے جو نقصان آگے ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے جو راستے میں آنے والے پل ہیں، جو سڑکیں ہیں، وہ ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. کئی ایسے داسو ڈیم، داسو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے جی. یہ ناردرن ایریاز میں ہمارا رن آف دا ریور ایک ڈیم بن رہا ہے جس سے بیسیکلی بجلی کی آگے جنریشن ہونی ہے، سستی بجلی کی. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت سارے انویسٹمنٹ ہے، انٹرنیشنل کنسورشیم اس میں شامل ہے. تو داسو کا کچھ ایریا جو ہے عثمان آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ افیکٹ ہوا ہے، وہ بریچ ہو گیا. اس کی ظاہر ہے اس کی ریپیئر ریکوائرڈ ہوگی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں والے بھی ہیلپ کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہمارے گورنمنٹ کے ادارے پہنچ رہے ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں. جی بی سے لے کے تو سندھ انٹیریئر تک، انفارچونیٹلی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک اس وقت ہمارا ملک کے کافی حصے جو ہیں وہ پانی کے زیر آب آئے ہوئے ہیں. یہ جعفر آباد بلوچستان کا ایریا ہے، سندھ کا ایریا. ہمارے پاس خیرپور سے ہمارے کولیگ ہے معظم، آپ بتائیے تھی آپ کی کیا، آپ کے گاؤں کی، آپ کے ایریا کی کہانی کیا ہے؟ سر ہمارا جو شہر ہے چھوٹا سا، وہ ہائی وے سے 1 کلومیٹر ریڈیس پہ ہے، لیکن اٹ از ڈسکنیکٹڈ فرام ادر سٹیز. پورا پانی ہے، 1 سے 1.5 فٹ پانی ابھی کھڑا ہوا ہے. اور وہاں پہ جو کچے مکانات ہیں وہ تقریباً گر گئے ہیں، جو پکے ہیں ان کی بھی دیواریں گر گئی ہیں، اور لوگ محفوظ دوسرے مقامات پہ شفٹ ہوئے ہیں. انفیکٹ ہمارا جو وہاں پہ گھر خالی پڑا ہوا تھا وہاں بھی کچھ لوگ آ کے وہ ہم نے ان کو پناہ دیا کہ آپ ٹھیک ہے آپ رہیں. تو ابھی پانی نکالنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، بس یوزلی کینال سے پانی نکلتا ہے، لیکن کینال میں آلریڈی وہ فل فلو پہ بہہ رہے ہیں. اگر مزید ان میں پانی ڈالا جائے گا تو وہ پھر سیلاب اور کہیں اور چلا جائے گا. اس وجہ سے یہ تھوڑے مشکل سچویشن ہے. خیرپور میں آپ کو پتا کہ پاکستان کی سب سے اچھی کھجوریں جو ہیں وہ خیرپور میں پیدا ہوتی ہیں سر. تو یہ بتا رہے تھے کہ جو کھجور کی جو فصل ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اور یہ صرف خیرپور کی کہانی نہیں ہے، جہاں جہاں پہ
کوئی فصل کھڑی تھی وہ اس وقت پانی کی نظر ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کا جو روزگار تھا وہ مطلب ایک امیڈیٹ ان کی ضرورت بن جائے گی, ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہوگی, اور آگے آنے والے ہفتوں مہینوں میں جب تک یہ نئی فصل نہیں آتی اور لوگوں کو اپنا روزگار نہیں ملتا, تو دس از اے ویری ویری بگ چیلنج. تو اب دیکھیے گورنمنٹ آف کورس گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم بھی گورنمنٹ کے پارٹ ہیں. ساری گورنمنٹس ان کی ساری مشینری اس وقت آپریشن میں ہے. تو سب سے پہلے ایک نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر بنایا گیا ہے اسلام آباد میں, جو مانیٹر کر رہا ہے کہ مختلف تحصیلوں میں, مختلف اضلاع میں جہاں پہ پانی زیادہ آ رہا ہے, بارشیں ہو رہی ہے, وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا امپیکٹ ہے. ڈپٹی کمشنرز کے اور اسسٹنٹ کمشنرز کے تعاون سے ان کے پاس ریئل ٹائم میں انفارمیشن آ رہی ہے. ایک چیز جو یہاں پہ نہیں ہے, آپ نے دیکھی ہوگی اخباروں میں, نوشہرہ میں ایک لیڈی اسسٹنٹ کمشنر ہے. نوشہرہ کے ڈی سی نے سر کل الرٹ جاری کیا کہ یہاں سے پانی کا ریلا بڑا گزرے گا اور ارد گرد کی آبادیاں جو ہے ان کو ایویکویٹ کروانا ہے. تو اس خاتون ماشاء اللہ ہمیں داد دینی پڑے گی ان کی بہادری کی. وہ خاتون جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گئی اور جا کے ناک کر کے ان کو بتا رہی ہیں کہ جی آپ یہ گھر خالی کر دیں 2-3 گھنٹوں میں, کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ یہاں پہ پانی آ سکتا. تو وہ ماشاء اللہ ایسے بھی افسر ہیں جو لوگ ہیں گورنمنٹ کی مشینری میں, وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گمنام ہو جاتے ہیں, ان کا نام کہیں نہیں آتا, لیکن آئی تھنک وی مسٹ ریمبر دیم کہ ہر پاکستانی شہری, چاہے وہ گورنمنٹ سے وابستہ ہے, چاہے وہ کسی این جی او کا رکن ہے, چاہے وہ پرائیویٹ انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, ہر پاکستانی شہری کو احساس ہے کہ اس کے بھائی بہن جو ہیں اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اور ہم اپنا اپنا اس میں رول ادا کریں. پرائم منسٹر نے آپ نے دیکھا کہ سندھ اور بلوچستان کے 2-3 دورے کیے ہیں, اور وہ انہوں نے لوگوں سے خود رابطہ کیا ہے. کچھ جگہوں پہ انہوں نے اسسٹنس بھی تقسیم کی ہے, لیکن آف کورس یہ 2-3 دوروں کی بات نہیں ہوتی, یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا. پھر اسی طرح جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. جو گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے کسی فیملی میں, تو ان کو 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک جو ہے امداد دی جائے گی. اگرچہ انسانی جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہو سکتی, لیکن تھوڑی بہت کمپنسیشن کے لیے گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا. اس طرح جو لوگ جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے 25,000 سے لے کے 2.5 لاکھ تک کی رقم رکھی گئی ہے, تاکہ وہ اپنی علاج معالجہ کروا سکیں. پھر جو گھروں کا جی ڈیمیج ہوا ہے, اگر گھر جو ہے وہ اس کا پارٹ متاثر ہوا ہے تو 50,000 سے لے کے 2.5 لاکھ تک, اور جو زیادہ گھر بری طرح متاثر ہوئے ہیں وہ 1 سے 5 لاکھ تک بھی ان کو اماؤنٹ جو دی جائے گی. پھر ظاہر ہے یہ اتنے پیسے جو کیش دینے ہوں گے تو آف کورس گورنمنٹ کی ہوگا کہ ان کو پیسے چاہیے بھی. ظاہر ہے کچھ تو خزانے میں ہوتے ہیں, وہ فنڈس کو یوز کریں گے, لیکن یہ چونکہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوگی تو اس میں مزید فنڈس بھی درکار ہوں گے. تو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ جو ہے وہ سارے بینکس میں قائم کیے گئے ہیں, سارے پاکستان کے جو کمرشل بینکس ہیں. آپ کے ساتھ ہم نے انفارمیشن جو شیئر کی ہے اس میں جو پاکستانی بینکس کے اکاؤنٹ نمبرز دیے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے. یہ اس وقت تک یہ ڈیٹیل ہے کہ مختلف چیزیں جو لوگوں کی ریکوائرڈ ہیں اس وقت, وہ ٹینٹ سے لے کے تو بلینکٹ ہو گئے, ہائیجین کٹس ہیں, کچن کے سیٹس ہیں, کھانے پکے پکائے ہیں, فرسٹ ایڈ کی کٹس ہیں, وہ کتنی مختلف جگہوں پہ تقسیم کی گئی ہیں. یہ 2 دن پہلے کا فگر ہے, یہ کنٹینیوسلی اپڈیٹ ہو رہا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اپنے ذرائع کے ذریعے, اپنی مشینری کے ذریعے, پلس آف کورس بہت ساری ہماری اچھی این جی اوز جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہیں, اور وہ بھی ان کا کردار بلا شبہ بڑا زبردست ہے. پھر آرمی کی طرف سے بھی ڈپلائمنٹ بھی ہوئی ہے, کیونکہ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ سویلین مشینری نہیں پہنچ سکتی, اور وہاں پہ آرمی کے آفیسرز, ہمارے رینجرز کے جوان اور دوسرے انفیکٹ پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان کے ہیلی کاپٹرز, ان کی دوسری مشینری جو ہے ریسکیو کر رہی ہے بعض ایسی جگہوں پہ جہاں پہ سویلین مشینری نہیں پہنچ پاتی. ابھی کل کی ایک سٹوری ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ طالب علم جو ہے وہ کمراٹ ویلی میں جو اپر ڈیل میں ہے وہاں پہ اسٹک ہو گئے تھے. تو جب ان کی ویڈیوز آئیں تو آئی تھنک وہاں سے آرمی کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان کو ریسکیو کیا گیا. تو سارے ہمارے ادارے جو ہیں بلا شبہ وہ کام کر رہے ہیں.
یہ بھی تفصیل ہے ریلیف آئٹمس کی جو تقسیم کی گئی ہیں. دیکھیے یہ کچھ لوگ جو اس وقت خشکی پہ آئے ہیں ان کے لیے الٹیمیٹلی ظاہر ہے ان کے اوپر ٹیمپرری شیلٹرس کو بنانا پڑے گا اور اس کے لیے بھی کام جاری ہے. پھر واٹر کی جو پمپنگ کر کے اس کو نکاس کرنا پڑے گا, نکالنا پڑے گا. یہ بھی ایک لانگ ٹرم ایفرٹ ہے لیکن یہ مختلف NGOs کے ذریعے یہ کام چل رہا ہے. آرمی کے آفیسرز آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پاسبل تھا انہوں نے ٹیمپرری میڈیکل کیمپس لگائے ہیں تاکہ لوگوں کی جو امیڈیٹ نیڈس ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. یہ جی بڑی اہم چیز ہے کہ آف کورس پیسے بھی لوگ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ محمد خان صاحب ہم نے یہ ایک چیز کرنی ہے کہ جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت وہ ہے شیلٹر کی اور ٹینٹس کی. پاکستان میں اس وقت 10 لاکھ ٹینٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس وقت ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں وہ شاید اس کا 10واں حصہ ہے. تو یہ جب ایک دم اتنی بڑی نیڈ ہو جاتی ہے, اتنی بڑی ضرورت ہو جاتی ہے ٹینٹس کی, تو کسی بھی ملک کے پاس ایک وقت میں وہ اویلیبل نہیں ہوتے. یہ ایسا ہی واقعہ ہے جو 2005 میں جب ارتھکویک آیا تھا کشمیر میں, جب 80,000 لوگ ایک رات میں اپنی جان سے گئے تھے. تو اس وقت انفیکٹ جتنے ٹینٹس کی ضرورت تھی تو پوری دنیا میں اس وقت وہ ٹینٹس اویلیبل نہیں تھے لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ مختلف ملکوں سے آنے شروع ہوئے. ابھی بھی یہ سچویشن ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنی ضرورت ہے شیلٹرز کی, خیموں کی, وہ اس وقت پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہے. تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ جس کو بھی یہاں پہ جانتے ہیں, آپ کے دوست احباب, آف کورس وہ کیش میں کچھ دینا چاہیں وہ ضرور دیں, یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. لیکن ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ٹینٹس, کچھ خیمے ہم پریکیور کر کے تو ہم درخواست کریں گے. PIA یہاں پہ آپریٹ کرتی ہے, ڈائریکٹ فلائٹس ہیں, ہفتے میں 4 فلائٹس ہیں, تو ہم ان فلائٹس کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں دے سکیں جو پاکستان میں فوری طور پہ ریکوائرڈ ہیں. تو اس میں جو سب سے مجھے اہم چیز نظر آتی ہے وہ خیموں کی ہے, جو کہ ہم ان سے کوشش کرتے ہیں یہاں پہ اگر کسی طریقے سے مل سکے. لیکن آف کورس یہ آپ لوگوں کا ایک درخواست ہوگی کہ آپ اپنے طور پہ جو کچھ بھی آپ کے بس میں ہو آپ کریے. یہ انفارمیشن ہے یہاں پہ اسکین کر کے, اور آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر ہم نے شیئر کیے ہیں کہ آپ اگر پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ میں کوئی اماؤنٹ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. دیکھیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ چیریٹی کریں, جب کسی کی مدد کریں تو دائیں ہاتھ سے کریں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. لیکن شاید یہ ان مواقع میں سے ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہے, نمود و نمائش نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ لوگوں کو باور کرائیں کہ اس وقت پاکستان میں پاکستانی بھائیوں کو ضرورت ہے, خاص طور پہ ان بھائیوں سے جو ملک سے باہر ہیں. اگر ان کے پاس ریسورسز بہتر ہیں تو جو بھی آپ کے بس میں ہو, ہم نے ایمبیسی کے لوگوں نے ہم اپنی طرف سے اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ہم نے آلریڈی فنڈس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کریں گے. لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. صرف آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہر ایک پاکستانی, آپ سارے پاکستانی ہیں, آپ کی فیملیز پاکستان میں, آپ کے دوست بھائی, ہو سکتا ہے کسی کا عزیز, کسی کا گھر اس وقت ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوا ہو, تو اس کا احساس کرتے ہوئے آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے. ہمارے ساتھ ایک MPA پاکستان سے تشریف رکھتے ہیں, تو سر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ بہت شکریہ سر, ہمارے بدرلال صاحب ہمارے گیسٹ ہیں یہاں پہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آپ لوگوں سے کے پاس آ کے, اور یہ موقع ایسا ہے کہ پاکستان پہ واقعی مشکل وقت ہے. جتنی آفت آ چکی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پہلے کیپیسٹی آپ کے پتہ ہی ہے ملک کی, تو وہ میرا خیال ہے کہ کسی کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ سارے اپنے فنانسنگ اتنی نہیں ہے کہ یہ فیس کر سکے. لیکن ہمیں جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے, ہم جہاں جہاں کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ کسی ایک پارٹی کے لیے بھی نہیں کرنا, ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. اور ہمیں خوشی ہے, میں تو الحمدللہ اتفاق سے میں ادھر آیا ہوا تھا, تو مجھے موقع مل گیا آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا.
ورنہ میں پاکستان سے ہی نہیں آنا تھا اگر یہ پتہ چلتا کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو ہم اپنے حلقوں میں بھی کام کرتے ہیں، اسی طرح ہی فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں. تو اب مجھے پیغام بھی ملا تھا، میں کہ جہاں ہیں ہم وہیں اپنی اپیل لے کے چلیں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگ کے ملک آپ کا اپنا ہے اور پیچھے ظاہر ہے آپ کے عزیز رشتہ دار سارا کچھ ہمارا اپنے ملک کے ساتھ ہی ہے، اور جو بھی ہم لوگ افورڈ کر سکے ہمیں اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. بہت شکریہ. جی محمد خان صاحب، آپ بھی کچھ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں کیسے اس میسج کو، مقصد یہ ہے کہ ہر ایک جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں عمر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں اور دوستوں کے ساتھ ہیں، تو آپ اپنے حلقہ احباب میں یہ انفارمیشن شیئر کریں. ہم آپ صرف پاکستانیوں سے ڈائریکٹلی اپیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ انفرادی حیثیت میں اپنے آذربائیجانی دوستوں سے بھی کر سکتے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ کو $2 ملین دینے کا فیصلہ کیا جی، اور وہ ان قریب وہ وہاں پہ ڈلیور ہو جائیں گے. یہ چونکہ بڑے ہمارے دوست ملک میں آتے ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو یہ ان کا بڑا ایک ایسا کائنڈ جسچر ہے جس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور جس کو ہم پذیرائی بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح دکھایا. لیکن یہ چیلنج جو ہے وہ ایک اسٹیپ یا 2 اسٹیپ سے ختم نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں کنٹینیوس ایفرٹس کرنی ہوں گے. جی پہلے تو ہم جناب صدر صاحب آپ کا یعنی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے موقع پہ ہم سب کو یعنی اکٹھا کیا، اور ہمارے MP صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، اور دوسرے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ حاضر ہو گئے. زیادہ تقریر تو مجھے نہیں آتی، لیکن چند الفاظ میں اپنا یعنی مقصد کا اظہار کروں گا. بولتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیاں. ہم نے یعنی بچپن سے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ یعنی 2 قسم کے حقوق ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے انسان پہ، اور دوسرے ہیں انسانوں کے انسان پہ. تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق یعنی فرائض ہیں تو وہ تو یعنی نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی ہے یقیناً وہ فرض ہیں، وہ ہم پہ فرض ہے، وہ ادا کرنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کے حقوق ہے، جیسے حقوق العباد ہم بولتے ہیں، یہ بھی بہت یعنی ضروری ہیں. ان کو اپنانے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے واقعی انسان کی خدمت کی، یعنی ان حقوق میں یعنی والدین کے بچوں پہ، بچوں کے والدین پہ، یا ہمسایوں کے حقوق، یا بھائیوں کے حقوق، یا دوسرے یعنی بہن بھائیوں کے حقوق، تو یہی یعنی حقوق العباد ہیں. تو ابھی ہمارے ملک پہ جو حالات آئے ہیں، جو ہمارے بہن بھائیوں پہ جو حالات آئے ہیں، واقعی یہ بہت ایک بڑا امتحان ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کا یعنی ان کا ساتھ دیں ان حالات میں، جو پانی کے لیے ترستے ہیں، جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، جو کھلے آسمان پڑے ہیں صحراؤں میں یا دشتوں میں، یا کھانے کے لیے ایک روٹی کے لیے ترستے ہیں، یا جن کو خیموں کی ضرورت ہے. تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کا ہیلپ کر سکے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو اس کے لیے ابھی ہمیں یہ تھوڑا سا منظم ہو کے یعنی آگے کہ کس طرح ہم یہ یا فنڈ اکٹھا کریں یا خیمے، یا کیونکہ ہمارے ساتھ زیادہ تر جو یہ کیا ہے BP والے ہیں یا دوسرے جو بڑی شرکتوں میں جہاں پہ یہ لوگ کر رہے ہیں، ان سے ہم یعنی رجوع کریں تاکہ ان سے کچھ یعنی ہمیں ملے، یا دوسرے جن کے یعنی آذربائیجان میں دوست ہوں، جو یعنی جن کے ساتھ یعنی معاشی جن کے حالات اچھے ہوں، تو اس پہ یعنی ہمیں تھوڑا سا یعنی غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہم یہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، کہ ہم اپنا یعنی
फरीज़ा पूरा करके अपनी तरफ से यानी अपने बहन भाइयों का हाथ बटाएं और उनका हेल्प कर सकें। शुक्रिया, थैंक यू। कम्युनिटी कितनी है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि सफ़ी साहब ने कदम आगे बढ़ा दिया है। हम जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है, हम कुछ घंटे जो है ना एक दिन में ज़रूर ऐसे निकालें जो हमारे सारे जानने वाले दोस्त हैं उनके पास जाएं, चाहे आज़री हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको एक एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें और कोशिश करें कि लोगों को ये जो मैसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। जिसके पास जो भी ताकत है, 10 मनाद है, 20 मनाद है, 100 मनाद है, वो एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा करके हमें ये पता चल जाए कि ये जो खेमे खरीदे जा रहे हैं अज़रबैजान से, अगर हम इनको खरीद सकते हैं तो एक 2-4 बंदे इनकी ड्यूटी लगा दी जाए कि उनकी कीमत कितनी आ रही है, कितनी तादाद में हम लोग खरीद सकते हैं। जिस तरह मेरा अपना रेस्टोरेंट है, मैं रेस्टोरेंट में तकरीबन 50-60 लोग अपने जो है ना कम्युनिटी के इकट्ठे कर सकता हूँ और वहाँ पर मोहब्बत खान साहब या आपका कोई एम्बेसी का बंदा आ जाए, वो उनको थोड़ा सा कन्वे करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट नहीं है या इस तरह का लोगों के अंदर वो शऊर नहीं है इतना कि एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ सके। हमें चाहिए कि अपनी अपनी जितनी भी कम्युनिटी है, किसी का हॉस्टल है, वो हॉस्टल के अंदर जो है ना इसके बारे में जो है ना अवेयरनेस दे, उनको बताए कि यार इस तरह प्रॉब्लम है, हम 10 मनाद, 20 मनाद, 50 मनाद या 100 मनाद या 500 मनाद जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद बन जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि ये बता सकेंगे अज़रबैजान के अंदर भी जो बिजनेसमैन है, चाहे छोटे हैं लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो आज की मीटिंग है वो सक्सेसफुल हो और अपनी तरफ से मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा और मेरे जितने यहाँ पे दोस्त हैं या जो टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं, आए तो वो अपनी जिस तरह के घूमने के लिए आए हैं या जिस तरह भी आए, आप कोशिश करेंगे उनको ये पैगाम दे सकें कि यार कि यहाँ पर आप जो है ना इन दोस्तों की मदद करें, चाहे जिस रूप में भी करें, चाहे नकद करें, चाहे किसी फूड के लिए करें, चाहे उनके फंड में करें, मकसद तो हेल्प करना है और इंशाल्लाह हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक जितनी हमारी ताकत है, ताकत से बढ़ चढ़ कर हम उसमें हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कम्युनिटी हमारी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 500-600 के करीब लोग, 500-600। लेकिन अभी ये है कि चूँकि जब से डायरेक्ट फ़्लाइट्स चल रही हैं तो हर हफ्ते तकरीबन 1000 पाकिस्तानी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो दिस इज़ अ बिग नंबर और उसमें उम्मीद है कि ये कुछ अगले महीनों में ये यहाँ पे कम्युनिटी की तादाद बढ़ेगी। तो फिलहाल इस वक्त जो रह रहे हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 60 के करीब, कुछ हमारे ताजर भाई हैं, ये भी उनका पेशा यही है, और फिर कुछ हमारे ऐसे हैं पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स रन करते हैं, तारिक साहब कुछ पुराने भी हैं, कुछ हमारे इंजीनियर्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज में वो काम करते हैं इंक्लूडिंग ब्रिटिश पेट्रोलियम में, कुछ हमारे ये दोस्त हैं जो यूट्यूब से वाबस्ता हैं। अच्छा, तो ये लोगों को बताते हैं कि अज़रबैजान की रंगीनियों के बारे में को दावत देते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है जी कि हम सारे पाकिस्तानी हैं। आपको ये एक मुश्किल की घड़ी है ज़रूर और हमें इसमें अपना किरदार को समझना पड़ेगा कि हमारा क्या रोल होना चाहिए, उसको करें। लेकिन ये याद भी रखें कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक बड़ी रेजिलिएंट कौम है। हमने आज से पहले भी बड़े सानहे देखे हैं। अगर ज़्यादा माजी में न जाएं तो 2005 में आप सबको याद होगा यहाँ पे कि पलक झपकते में एक ऐसा आजमाइश आई, एक ऐसा शदीद ज़लज़ला आया जो कि हमारी जनरेशन के लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी और शिद्दत का ज़लज़ला था और हमें खुद को महसूस हुआ। इस्लामाबाद से लेके तो कश्मीर तक बहुत सारा नुकसान हुआ और उस वक़्त जो तादाद थी जो लोग अपनी जान से गए वो 80,000 से भी ज़्यादा थे। और हमें याद है कि उस वक़्त कहा गया और बहुत सारे उनमें मासूम बच्चे थे जो स्कूलों में बैठे हुए थे और वो बिल्डिंग्स के गिरने से जान से हाथ धो बैठे। वो भी एक बहुत मुश्किल वक़्त था पाकिस्तान का, लेकिन फिर पाकिस्तानियों ने एक दूसरे के साथ मिल के उस बहुत बड़े सानहे का मुकाबला किया।
پھر ہمارے پاس 2010 اور 12 میں 20 سیلاب آئے، پاکستانی قوم نے ان کا مل کے مقابلہ کیا، قربانیاں دی، ایک دوسرے کی مدد کی، جو ہمارا دین سکھاتا ہے، اثار کا سبق دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں جو بھی ہمارے بس میں ہو۔ تو آج پھر وہ موقع ہے پاکستانیوں کو اپنی جو ایک روایت ہے اس کو عمل کرنے کا، کہ آج پھر کچھ لوگ ہیں جن کے گھر مسمار ہو گئے ہیں، وہ مہاجر ہو کے تو دوسری بستیوں میں جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو ایک دفعہ پھر اس روایت کو قائم رکھنا ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم اس لحاظ سے بڑی دلیر ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دوسرے بھائیوں کی بہنوں کی مدد کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو بھی ہمارا شعبہ ہو، اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ اس وقت یہ سوچ لے کہ جی اس نے منافع نہیں کمانا بلکہ جو کاسٹ ہے اس کے اوپر اگر لوگوں کو وہ چیزیں آگے پاس آن کرے گا تو یہ بھی اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا۔ آج میں صبح پڑھ رہا تھا، ایک جاپان میں بھی ایک سونامی آیا تھا بہت بڑا کچھ سال پہلے، اور وہاں پہ ایک کہانی لکھی ہوئی تھی کہ اس شہر کے کنارے جہاں پہ بہت تباہی ہوئی، ایک غریب عورت جو تھی سر، وہ سبزیاں اور پھل بیچتی تھی، تو اس کی جو پرائس تھی اس کی سبزی اور پھل کی وہ مارکیٹ پرائس سے سب سے کم تھی۔ تو اس کو ایک سیاح نے پوچھا کہ یہاں پہ تو اس چیز کی قیمت زیادہ ہے، تم اتنی کم قیمت پہ کیوں بیچ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف وہی قیمت چارج کر رہی ہوں جو مجھے ہول سیل سے ملتی ہے، میں ایک بہت بڑی منڈی سے یہ چیزیں لے کے آتی ہوں، اور جس قیمت پہ میں لے کے آتی ہوں اسی قیمت پہ میں لوگوں کو دے رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس کیش نہیں ہے لیکن میں اس طریقے سے اپنے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں جو اس وقت ضرورت ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ ہمارے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت اپنے اپنے شعبے میں اپنے لحاظ سے اسی طریقے سے نمونے دکھائیں گے اثار قربانی کے، جو انفیکٹ ہمارا مذہب یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ تو بہت شکریہ جی۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ جی طارق صاحب ہمارے السلام علیکم سر، طارق سے میں یہاں پاکستان سے ہوں، بیسیکلی میں سر جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے، اور جو انفیکٹڈ ایریا ہے وہ سب سے زیادہ جنوبی پنجاب ہے، اور خاص طور پر راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور جو ہے نا یہ توسا۔ ہم پچھلے ایک ویک سے جب سے میرا اللہ تعالیٰ نے عذاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری ٹیم جو 7 سے 8 گروپس میں کام کر رہی ہے، جو کہ ڈیرہ غازی خان میں بھی کام کر رہی ہے، راجن پور میں بھی کام کر رہی ہے، توسا میں بھی کام کر رہی ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے بڑا ایک گروپ ہے، اس میں ڈاکٹرز جو ہے نا انہوں نے اپنے کلینکس چھوڑ دیے ہیں سر، اور وہ رات دن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی اپنے اے سی کے روم سے باہر نہیں نکلتے تھے، جن کی گاڑیاں تھیں ڈبل کیبن سے، ایون کہ وہ ان کو ریسکیو کر رہے ہیں وہاں سے۔ ٹینٹس بھی سر ہم لوگوں نے پہنچائے وہاں پہ، اور میری مسز کی آج مجھ سے بات تھی، میں نے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ میں بہن گئی تھی، اس میں مجھے حفاظت کرنے کے لیے یہ جذبہ چاہیے سب سے، صرف ہم لوگ تو کر ہی رہے ہیں۔ صاحب میں آپ کو بتاؤں راجن پور میں سر قبرستان جو ہے نظر نہیں آ رہا قبرستان کہاں ہے سر، انسان تو ہم اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے، جو ہمارے قبریں ہیں سر وہاں پہ قبروں کا بھی پتہ نہیں چل رہا سر۔ تو اس طرح کے حالات ہیں، اس میں ہم سب کو ایک کاز کے لیے کام کرنا ہے سر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور ہمارے ملک پاکستان کا حامی ناصر ہو سر۔